آپ کی ماں، پھر اس نے فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا آپ کی ماں، پھر اس نے فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا آپ کی ماں، پھر اس نے فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا آپ کا باپ۔ وہ ماں جو راتوں کو جاگتی تھی، خود تکلیفیں برداشت کرتی تھی، مگر آپ کے لیے سکون بنتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ معزز و معقر علماء کرام، محترم سامعین باتمکین، میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، بڑے بزرگوں، پردہ نشین میری ماں بہنیں اور خواتین امت، آج میں آپ کو اپنی کوئی بات نہیں بتانے آیا ہوں، آج میں آپ کو اس حقیقت کا سامنا کرانے آیا ہوں جسے ہم سب جانتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ماں جو راتوں کو جاگتی تھی، خود تکلیفیں برداشت کرتی تھی، مگر آپ کے لیے سکون بنتی تھی۔ وہ باپ جو دنیا کے سامنے مضبوط بنتا تھا مگر آپ کے لیے اندر سے ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیے، اور آج آپ کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے۔ افسوس، ہزار افسوس۔ آج ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر جب ماں آواز دیتی ہے بیٹا بیٹیاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، تو ہم کہتے ہیں امی ابھی مصروف ہوں۔ یاد رکھے ابھی مصروف ہوں، ایک دن ہمیشہ کے لیے یہ دیر ہو گئی بن جائے گی۔ اب آئیے اللہ کی کلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے آپ کو حکم دے دیا ہے آپ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں آپ کی موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ انہیں اف تک نہ کہیں، نہ انہیں جھڑکے چھڑکے، بلکہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے۔ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ کس چیز کو جوڑ رہا ہے؟ والدین کی خدمت کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان کے سامنے محبت اور عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کرو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی ماں۔ پھر اس نے فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ پھر اس نے فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ پھر اس نے فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا آپ کا باپ۔ ذرا غور کرے تین مرتبہ ماں اور پھر باپ۔ اللہ نے یہ مقام کسی اور کو نہیں دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ والدین کو راضی کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے جنت کے دروازہ کھولتے ہیں، اگر آپ انہیں رلا دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے اپنے لیے خود مشکلات کا دروازہ کھول دیے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ رات میں اشک بہانے میں مزہ آتا ہے، رات میں اشک بہانے میں مزہ آتا ہے، اپنے مولا کو منانے میں مزہ آتا ہے، رات میں اشک بہانے میں مزہ آتا ہے، اپنے مولا کو منانے میں مزہ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یوں جنت کا سفر جاری ہے، اپنے ماں کے قدموں کو دبانے میں مزہ آتا ہے، اپنے ماں کے قدموں کو دبانے میں مزہ آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔
حضرات محترم، والدین کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین جن کے سلامت ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔